بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ بڑا اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے ہمارے یوٹیوب پہ اور جتنے بھی پلیٹ فارمز پہ ہماری سیرہ کی سیریز چل رہی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک اسے اپنی رحمت سے قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں اس سیرہ کو پڑھنے اور بتانے اور پہنچانے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ ہے اصل مقصد۔ اب باقاعدہ سیرہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے جس کا آغاز ہونا ہے وہ ہوگی ہماری کل سے انشاءاللہ۔ آج ہم جہاں تک پہنچ گئے، عرب کے حالات، واقعات، بت پرستی کیسے شروع ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری خوبصورتی، کوالٹیز، کریکٹرسٹکس، اخلاق، معاملات، کیوں نبی کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، کیوں ہمیں اسے پڑھنا چاہیے، پھر ان کی پوری لینیج یعنی جو حضرت آدم سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو پورا جو 5-6 ہزار سالہ وہ تاریخ ہے، پھر حضرت ابراہیم سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 2000 سالہ تاریخ، اس سب کو ہم نے اسٹڈی کیا۔ پھر اس کے بعد ہم جو ہیں حضرت عیسیٰ کے ٹائم سے یعنی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم 570 سال پہلے کا معاملات تک ہم آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم بالکل حضرت عبداللہ تک پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے جی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل سمجھیں کہ قریب تک، والد صاحب تک پہنچ جائیں گے اور دادا کو بھی ذکر کریں گے اور ساری چیز۔ تو آج ہم نے اس کا باقاعدہ کل سے ہمارا انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہمارا باقاعدہ یعنی سیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہمارے 6 لیکچرز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ ہے، اور یہ اور کسی کی شخصیت کے لیے اتنا پروٹوکول نہ ہوا نہ کبھی ہے کہ اللہ نے نبی کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ایسے قید کیا ہے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، کہ وہ ہم تک آج ان بزرگوں کے ذریعے وہ ساری معلومات پہنچی ہے اور ہم اپنی چھوٹی سی کاوش کر رہے ہیں وہ سب تک پہنچانے کی۔ اور مقصد صرف ایک ہی، محض پڑھنا مقصد نہیں، مقصد یہ کہ ہم اس میں سے اپنے لیے کیا نتیجہ نکال کے اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں، یہ ہے اصل مقصد۔ کیونکہ اگر آپ صرف اس کو محض سن رہے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ سننے کا مقصد ہی یہی ہے، جس طرح سے قرآن کو پڑھنے کا مقصد کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے اور اس پہ پھر عمل کیا جائے، عمل کو یقینی بنانا ہے، عمل کی کوشش کرنی ہے۔ بے شک ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم گناہ گار ہیں، انسان ہیں، لیکن کوشش میں لگے رہنا ہے کہ ہمارا ٹریک وہی ہو، اس ٹریک سے ڈیویٹ نہ ہو جائے، اسی ٹریک پر رہیں، بے شک سپیڈ سلو ہو جائے ہماری لیکن ٹریک وہی ہو ہمارا۔ جس چیز سے آج ہمارا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لینیج، یعنی جو پورا جو خاندانی سلسلہ چل رہا ہے اس کی ذرا ہم لینیج کو ذرا پڑھ لیں، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اپنا کیسر بھائی، شجرہ ہم نے ذرا گو تھرو کرنا ہے۔ تو شجرہ جو ہم نے گو تھرو کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی چونکہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرما رہا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں تو تم بھی درود بھیجو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شجرہ ہے یہ سب سے زیادہ بلیسڈ ہے، اور آج تک ہم اسی بلیسنگ کی نسبت سے اہل بیت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو
اس کی بلیسنگ کا اشارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آج تک چیریٹی نہیں کر سکتے نبی کے خاندان کو. سید کو چیریٹی نہیں لگتی, زکوٰۃ نہیں لگتی. جو ہم نے پچھلے پڑھ لیا کہ سلمان الفارسی نے 3 معاملات کیے. پہلے کھجوریں تھیں زکوٰۃ کے طور پہ, چیریٹی کے طور پہ, زکوٰۃ نہیں, چیریٹی کے طور پہ نبی نے نہیں ایکسیپٹ کی. اگلے دن تحفے کے طور پہ تھی, ایکسیپٹ کی. ٹھیک ہے جی. سو اہل بیت کے اوپر اللہ کی اس دنیا میں خاص 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 بلیسنگ ہے, دنیا میں اور آخرت میں. لیکن جہاں پہ بلیسنگ ہے اس سے ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ صرف اہل بیت سے نسبت ہمیں جنت میں نہیں لے کے جا سکتی. یہ قرآن میں بھی اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے پچھلوں کے اعمال ان کے لیے, تم سے ان کا نہیں پوچھا جائے گا, اور تمہارے اعمال تمہارے لیے, تم سے ان سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یعنی بلیسنگ اپنی جگہ ہے, نبی سے محبت اپنی جگہ ہے, لیکن صرف نسبت آپ کے یوں کام نہیں آئے گی کہ آپ کے اعمال بالکل ہی 0/0 ہو اور آپ بولیں کہ بھائی میں تو سید تھا, میں تو آل رسول تھا, میں تو اہل بیت میں سے ہوں. تو آپ کے اعمال بھی ہونے چاہیے. تو اگر آپ کے اعمال ہوں گے تو آپ کو اس کا سونے پہ سہاگا. لیکن اگر اعمال نہیں ہے تو گڑبڑ ہے. صرف اپنے آپ کو نبی سے ایسوسیٹ کرنا. تو اگر میں خود کہتا ہوں کہ بھائی میرے پاس شجرہ نسب موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, میں اپنے آپ کو پیور سید اگر کلیم کرتا ہوں, تو عمر بلال احمد میں اگر خود سید بھی ہوں, میرے پاس اپنا شجرہ نسب بھی موجود ہے, لیکن اگر میرے اپنے اعمال نہیں ہوں گے تو وہ شجرہ مجھے نہیں بچا سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ بڑا کلیئر کٹ میسیج ہے جو قرآن میں ہمیں ملا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے فرمایا, اے فاطمہ تجھے میرے مال میں سے جو چاہیے لے لے, لیکن اگر تو نے بھی چوری کی تو ہاتھ کاٹے جائیں گے. یعنی لا آف دا لینڈ از ایکول فار ایوری بڈی ریگارڈلیس کہ آپ کون ہیں. جبکہ نبی کے گھر والوں سے یہ ایکسپیکٹڈ ہی نہیں ہے کہ کوئی ایرر ہو. لیکن یہ میسج کیوں دیا گیا نبی نے اپنی بیٹی کے ذریعے؟ بتانے کے لیے کہ ایوری بڈی از ایکول, ایوری بڈی از ایکول. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ تربیت یافتہ صحابہ, حضرت عمر کے ان سے خلیفہ وقت کہ شیطان دیکھ رہا ہے تو رستہ بدل رہا ہے, کہ ان خط ڈال دیا تو اللہ کے نام سے سمندر کا پانی جوش مارنے لگا. ایک بڑھیا عام بڑھیا حضرت عمر سے کہتی ہے ہم تیری بات بعد میں سنیں گے. آپ سب نے واقعہ سنا ہوا ہے نا, ہم تیری بات بعد میں سنیں گے, پہلے یہ بتا تیرے پاس یہ کپڑے اتنے کہاں سے آ گئے. کیونکہ حضرت عمر کی ہائٹ تھی. ہمیں تو جتنا مال غنیمت میں سے حصہ ملا ہے اس میں ہمارا تو اتنا ہوا ہے کہ ہمارے تو مشکل سے کپڑے پورے ہو رہے ہیں, تمہاری تو یہ پوری جوڑا مکمل چل رہا ہے, قمیض لمبی یا شلوار یا جو بھی اس وقت کا مطلب یہ کپڑا کہاں سے آیا, پہلے یہ ثابت کرو, پہلے یہ کلیئرٹی دو, پھر تمہاری بات مانیں گے. خلیفہ دوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ, عشرہ مبشرہ, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں تشریف فرما ہے کہ آپ جب روضہ رسول پہ جاتے ہو تو نبی کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر, حضرت عمر پہ بھی سلامتی بھیجتے ہو. ان سے ایک عام بڑھیا پوچھ رہی ہے کہ یہ بتا کہ تیرے پاس یہ کپڑا کہاں ہے, ہم پھر بعد میں سنیں گے, یہ تقریر ہم بعد میں سنیں گے, پہلے یہ بتا یہ حساب یہ کہاں سے آیا, اندازہ لگائے. یہ تھا وہ لیول جہاں پہ حاکم وقت بھی آنسریبل ہے. یہاں تو حاکم وقت سے سوال پوچھو آپ کی گردن اتروا دے, وہ آپ کی انگلیاں کٹوا دے, وہ آپ کو جیلوں میں بند کروا دے. وہ تو اللہ کی رحمت آئے گی یا اللہ کی الفاظ آپ خود فل ان دا بلینکس کر لیں, چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی. یہ ہے حضرت عمر, یہ ہے حضرت علی, یہ ہے حضرت ابو بکر کہ جب خلیفہ وقت بنے تو آ کے فرما رہے ہیں میں تم سب میں بہتر نہیں ہوں, مجھے یہ ذمہ داری مل گئی ہے. اور اگر آپ ہسٹری پڑھیں جو کہ آگے آ جائے گی, چاہتے نہیں تھے کہ مجھے دے, کیونکہ
اللہ کے نبی نے فرمایا لیڈرشپ کی نشانی یہی ہے کہ لیڈر منہ سے لیڈرشپ نہیں مانگتا، کیونکہ لیڈرشپ اٹ سیلف ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لیڈرشپ سے لوگ ڈرتے ہیں، بھائی یہ ہمارے پہ کتنی ذمہ داری، کیونکہ اب آپ پوری رعایا کے ذمہ دار ہو۔ یہاں تو جس بندے نے منہ سے لیڈرشپ مانگ لی وہ سب سے بڑی نااہلی ہے اس کی انکمپٹنسی کی سب سے بڑی علامت ہی یہی ہے کہ اگلا بندہ منہ سے بولے کہ میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، میں چیف منسٹر بننا چاہتا ہوں، میں آرمی چیف بننا چاہتا ہوں۔ یہ سب سے بڑی نااہلی ہے کہ اگر آپ اپنے منہ سے مانگ لیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے چہ جائے کہ اپنے منہ سے آپ لیڈرشپ مانگیں۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے میں تم سب میں بہتر نہیں ہوں، اگر میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلاؤں تو میری مدد کرنا، میرے ہاتھ مضبوط کرنا، میری سپورٹ کرنا، نہیں تو میری کریکشن کرنا، میری اصلاح کرنا۔ صرف نسبت کام نہیں آئے گی، اس کے ساتھ اعمال بھی ہونے چاہیے۔ ہاں اگر اعمال ہے اور نسبت ہے پھر تو وارے نہیں آ رہے، پھر تو سونے پہ سہاگا۔ لیکن صرف یہ بات جس طرح سے ہم نے آج بنا لی ہے کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں تو جانا ہی ہے بخش ایک نہ ایک دن، تو یہ انسان کو کمفرٹ ملا ہوا ہے آج ہم مسلمانوں کو کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں تو جانا ہے، تو بس ٹھیک ہے گڑبڑ کیے جاؤ، بس ایک نہ ایک دن تو جانا ہے۔ 2 منٹ کے لیے موم بتی پہ ہاتھ تو رکھ کے دیکھو، 2 منٹ کے لیے بجلی چلی جاتی ہے تو پسینہ آر پار ہونے لگتا ہے یہ جون جولائی کے اندر کہ جائے گے۔ صرف نسبت نہیں کام آئے گی، جبکہ وہ سب سے بلیسڈ نسبت ہے، سب سے زیادہ بلیسنگ ہے۔ اور ہم اپنی درود کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم اپنے درود میں ہر انسان جو نماز پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی کے ساتھ ساتھ آپ کی آل پہ بھیجتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، ان کی اولاد پر رحمت، حضرت ابراہیم پر رحمت، ان کی آل پر رحمت، حضرت ابراہیم پہ سلامتی، ان کی آل پہ سلامتی۔ ٹھیک ہے جی، اس سلامتی بھیج رہے ہیں، لیکن اعمال ہونا ضروری ہیں، اعمال ہونا ضروری ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شجرہ ہے حضرت اسماعیل تک، اس کو ذرا ہم سن لیں۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن مناف ابن قصی، پھر قلاب ابن مرہ ابن قاب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نظر ابن کنانہ۔ کنانہ کو غور کیجئے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ ایک حدیث میں اس کا ذکر آئے گا۔ کنانہ کے بعد خزیمہ، مدرکہ، الیاس، مدر، نظر، ماد، عدنان، عدنانی عرب۔ عدنان کے بعد بیچ میں تھوڑے سے اور آتے ہیں، لیکن ابراہیم، عدنان کے بعد اسماعیل، اسماعیل کے بعد ابراہیم، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو ہم نے سمجھنا ہے اس کے اندر، جو مین پرسنالٹیز جن کے بارے میں ہسٹری نے کچھ نوٹنگ کی ہے، وہ ہے قصی سے، ٹھیک ہے جی، یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ تو یہ 5 پرسنالٹیز کے بارے میں ہم پڑھیں گے، حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، ہاشم، مناف اور قصی کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ اب جب ہم پڑھیں گے تو یہ جو ٹرائب ہے، تو اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے چنا کنانہ کو، اور کنانہ میں سے چنا قریش کو، کنانہ میں سے چنا قریش کو۔ اب قریش جو ہے یہ قبیلے کا نام ہے،
اب جب قریش کی ہسٹری کے بارے میں آپ جاتے ہیں تو قریش کوئی شخص نہیں ہے، یہ لقب ہے ایک طریقے سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں 3 آراء ہیں کہ یہ 3 لوگ جو جن کو یہ لقب ملا اس پیڑھی میں سے وہ کون تھے، وہ 3 لوگ جن کے بارے میں. تو قریش بھی انہوں نے 3 ٹائپس کے اندر آئیڈینٹیفائی کی ہے، بڑے قریش، مڈل قریش اور چھوٹے قریش، ٹھیک ہے؟ تو 2 کے بارے میں آتا ہے، جیسے اب ہم نے پڑھا تھا نا ابن قصی جو 5ویں نمبر پر آ رہے ہیں، یہ کہلاتے ہیں مائنر قریش، ٹھیک ہے جی؟ اب پہلے یہ سن لیں، اس کے بعد قریش کا کیا مطلب ہے ہم اس پہ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے کنانہ کے بیٹے ہوئے نظر، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے فہر، غالب، لوئی، کعب، مرہ، کلاب، قصی، مناف، ہاشم، عبد المطلب، عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے جی؟ تو کنانہ کے اوپر جو آئے ان کے بیٹے ابن نظر، ایک آ رہا ہے کہ ابن نظر قریش ہے، ایک آیا فہر قریش ہے، پھر ایک آتا ہے کہ بھائی قصی قریش ہے. واللہ عالم کوئی بھی ہے، ہم نے قریش کا مطلب سمجھنا ہے اور آگے ان کے بارے میں سننا ہے، کیونکہ اس بال کی کھال سے جب اللہ نے اس کو اتنا ڈیٹیل میں سیو نہیں کیا، اس کا مطلب اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں. یہ وہی والی بات ہے کہ آپ نے بولا کہ 35 نمبر آیت میں اس پیڑ کے قریب مت جانا، اب آپ اس بال کی کھال میں پڑ گئے کہ وہ پیڑ جو تھا وہ سیب کا تھا، امرود کا تھا، کیلے کا تھا، کھجور کا تھا، پیڑ تھا. اب قریش ہے، اب کس کے لیے کیا چیز ہوئی، یہ مزید انٹرسٹ کی بات ہے، جس کو اس میں جانا ہے وہ چلا جائے، ٹھیک ہے جی؟ ہم یہاں سے تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 سال پہلے ہمارے پاس ان کی ہے، تو ان سے پہلے کے لوگوں کی ہسٹری کون نوٹ کرے گا اور کیوں نوٹ کرے گا؟ لیکن اللہ کے نبی کا چونکہ خاندان ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہمیں ٹریسز مل گئی اور نالج ہم تک پہنچ گئی، تو جو پہنچ گئے ہم نے اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میری اس امہ کے جو لیڈرز ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے. اور یہ وہ حدیث تھی جو کہ جب حضرت ابو بکر کی سلیکشن ہوئی اور 10 عشرہ مبشرہ، یہ 10 کے 10 قریش قبیلے میں سے ہیں، اور فہر میں جا کے یہ تمام کامن ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ. یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید ابن زید، جن کے والد نہ کرسچن ہوئے نہ جیو ہوئے اور جن کو 2 جنتیں ملی، اور ابو عبیدہ بن جرہ، یہ 10 عشرہ مبشرہ. اب اس سے پہلے ہم اپنا قریش کے ٹرائب کو ذکر کریں، ہمارے لیے ایک سامنے پکچر کے اندر، اور انس بھائی آپ اس کو زوم کیجئے گا، یہ جو لینیج ہے اس کو میں بورڈ پہ لکھ رہا ہوں، کیونکہ جب اپنا ادھر آئیں عباس بھائی، یہ نام بتائیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد، ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں جی، عبد مناف، قصی، قلاب، مرہ، قاب، لوئی،
غالب. ادھر فوکس کریں جی. فہر. فہر. مالک. نظر. کنانہ. اسماعیل اور ابراہیم. بس. چونکہ حدیث میں آیا کہ اللہ نے حضرت اسماعیل میں سے چوز کیا کنانہ کو، تو ہم بیچ والوں کو سکپ کر رہے ہیں جو بیچ میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ حدیث میں جب ان کا ذکر آ گیا یعنی یہ پرسنالٹی ہے جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب آپ بیٹھ جائیں عباس بھائی. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل. اب حضرت اسحاق اور بنی اسرائیل کو ہم ذکر نہیں کر رہے. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل کے بعد حدیث میں آ گیا کنانہ. اسماعیل میں سے اللہ نے چنا کنانہ کو. ٹھیک ہے، کیونکہ بچے اور بھی ہوں گے نا، لیکن مین فگر کون آ گیا؟ کنانہ. اب کنانہ کے بعد اللہ نے چوز کیا کس کو؟ قریش کو. اب یہ سب قریش کے قبیلے ہو گئے. اب اس میں جو آتا ہے کہ قریش کون کون ہے. اب یہ بڑے چھوٹے نہیں ہیں، یہ پکچر سامنے ہو. مطلب ان تین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قریش ہوئے تو یہ پہلے قریش ہوئے، مین فگر یہ ایک فگر ہوئے اور ایک فگر یہ ہوئے. یہ تین کے بارے میں قریش آتا ہے کہ یہ تین قریش ہیں. ٹھیک ہے، قریش سبھی چل رہے ہیں لیکن یہ پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں. اب جو 10 عشرہ مبشرہ ہیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے. اب جو 10 عشرہ مبشرہ ہیں ان کی جو فیملی چل رہی ہے وہ کامن ہوتے ہیں. 10 عشرہ مبشرہ اللہ کے نبی سے آ کے ملاقات کرتے ہیں، کامن فیکٹر ان کا یہاں پہ بنتا ہے 10 کا. ٹھیک ہے، یعنی 10 عشرہ مبشرہ اللہ کے نبی کے فیملی ممبرز ہو گئے پیچھے سے. 10 عشرہ مبشرہ، اور 10 کے 10 عشرہ مبشرہ لیڈرز اور جنتی. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید ابن زید، ابو عبیدہ بن جرہ. یہ 10 کے 10 کامن فیکٹر کہاں پہ آگے مل رہے ہیں؟ جس طرح سے حضرت ابراہیم اور وہ جو نوح علیہ السلام سے مل رہے تھے. ٹھیک ہے جی، جو پیچھے جا کے ان سے مل رہے تھے، کیونکہ ایک کے نیچے شاخیں چل رہی ہیں نا، بہت سارے بچے ہیں. سو یہ کامن فیکٹر ہے جو ہم نے، اب یہ پکچر ہماری سامنے رہنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، آ جائیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، ہاشم، مناف، قصی. ٹھیک ہے، قصی. ہم نے جو آج جو ہماری ڈسکشن ہے، جو مین پرسنالٹیز ہے، وہ قصی سے گیم شروع ہوگی. اس سے پہلے بھی یہ لینیج ہے. اب ظاہر ہے اتنی پیچھے ہم ریکارڈ نہیں کر رہے. یہ جو ہے ان کے بارے میں آج ہماری یہ ذکر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ساتھ ہے. ادھر آ جائیں. اب یہ پکچر ہمارے سامنے آ گئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی ہم کس پیڑھی میں کدھر سے کدھر تک ہمیں سفر طے کرنا ہے. صحیح ہے جی، پکچر کلیئر ہے. آگے بڑھیں جی. سو وہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے کنانہ کو اللہ نے چنا، اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ سے چنا قریش کو. اب قریش کے 12 قبیلے ہوئے. قریش ایک ٹرائب ہوا، ایک بڑا قبیلہ ہوا، اس کے پھر چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوئے. ٹھیک ہے،
بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو مخزوم، بنو امیہ، بنو عبد شمس. جس طرح سے 12 حضرت یعقوب کے بیٹے ہوئے تو قریش کے بھی یہاں 12 ہی آ رہے ہیں، 12 ہی ٹرائب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب قریش کا مطلب کیا ہے؟ قریش کا مطلب جو لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں، جو لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جو کانکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ جس طرح سے جو حضرت اسماعیل کی بنو مخزوم میں شادی ہوئی، خزاع قبیلے میں اور جرم قبیلے میں، اور ان کے اینسسٹرز کو باہر نکال دیا، حضرت اسماعیل کے اینسسٹرز کو مکہ سے، تو اسی طریقے سے جو قریش ہیں انہوں نے اس کو ریکانکر کیا. یعنی جس طرح سے ان کو باہر نکالا گیا تو اگلی نسل میں سے آ کے جو حضرت اسماعیل کی پیڑھی تھی، یعنی فہر جو تھے، انہوں نے آ کے سب کو دوبارہ اکٹھا کر دیا مکہ میں. جتنے بھی بکھر گئے تھے اور ان کو نکال دیا تھا تو ریوائول کیا، اور انہوں نے آ کے سب کو اکٹھا کر دیا. اب اس کے بعد جو مین فگر آ گئی وہ اب آپ قصی کے بارے میں پڑھ لیں. قصی کہاں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے جی، سب سے اوپر. ٹھیک ہے جی. اب ہم قصی کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ اسٹار آف قریش تھے، مطلب یہ اپنے قبیلے کے ٹاپ کے انڈیویجول تھے. خوبصورت آدمی بھی تھے، پسندیدہ آدمی بھی تھے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 170 سال پہلے کی کہانی، یعنی 400 عیسوی کی، یعنی 170 ایئرز بیفور پروفٹ. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ آپ لکھ لیں جی 170 سال پہلے پروفٹ سے. ٹھیک ہے جی. یعنی ابھی 170 سال طے کرنے ہیں بس تھوڑے سے. 570 تک ہم نے کر لیے تھے حضرت عیسیٰ تک. اب یہ 170 سال پہلے یہ تھے، اور یہ تھے فہر کی اولاد میں سے، اور انہوں نے کانکر کیا تھا. یہ ہیں وہ پرسنالٹی قصی جنہوں نے کانکر کیا تھا سب کو. یہ تھے وہ آدمی جنہوں نے، جو حضرت اسماعیل کی جرم قبیلے کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور جرم قبیلے نے خزاع کو باہر نکال دیا تھا. تو کہنے کا مقصد کہ یہ آ کے جو بنی اسماعیل تھی، ان کو دوبارہ سے مکہ میں آباد کرنے والی جو پرسنالٹی تھے وہ یہ تھے. اور انہوں نے کیسے کیا؟ انہوں نے جو جرم قبیلہ وہاں پہ لیڈ کر رہا تھا نکالنے کے بعد، ان کا جو چیف تھا ان کی بیٹی سے قصی نے شادی کر لی. اب ان کے بیٹے بھی تھے، یعنی قصی کے بردر ان لاز بھی تھے، جس کو ہم اپنی زبان میں سالہ کہتے ہیں. لیکن جب چیف کا انتقال ہوا تو پھر لوگوں نے یہ کہا کہ بیٹوں میں سے نہیں، داماد کو پوزیشن مل جائے. انہوں نے زبردستی نہیں، مطلب وہ کیا حکمت رہی ہوگی، کیسے ہوا ہوگا، میں اس کی بال کی کھال ہمارے پاس نہیں ہے. مطلب ایک آفیشیل طریقے کے ساتھ اللہ نے ان کو وہ پوزیشن دوبارہ دے دی، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ آگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے. اور بلیسڈ اللہ کی طرف سے یہ ساری جو پیڑھی ہے یہ بلیسنگ والی ہے. تو اب انہوں نے آ کے سب کو اکٹھا کیا، جو کہ قریش کا مطلب ہے کہ باقی قبیلوں کو سب کو سمجھو کہ 12 جو ادھر ادھر بٹ کے سب کو اکٹھا کیا. کانکر کرنے والے کو قریش کہہ سکتے ہیں، اکٹھا کرنے والے کو قریش کہہ سکتے ہیں، لڑنے والے کو قریش کہہ سکتے ہیں، ٹریڈنگ کرنے والے کو قریش کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں تک ہم آ گئے ساتھ. اب لوگ ان کو پسند کرتے تھے ان کے سسر کے بیٹوں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے جی. جو چیف تھے، اور انہوں نے
دار النوہ قائم کری مکہ کے اندر، جہاں پہ آگے چل کے ہمیں آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ سنا ہوگا، جہاں پہ وہ اپنی پارلیمنٹ لگاتے تھے مشرکین مکہ، جہاں پہ ان کی بیٹھک ہوتی تھی، سمجھو جو ان کا کانفرنس روم ہوتا تھا، دار النوہ قصی نے قائم کی تھی مکہ کے اندر. ٹھیک ہے، تو اب سوچے کہ اگر یہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ یہ اسٹیبلش کرنا ہے تو کوئی پرسنالٹی ہے، کوئی چھوٹی پرسنالٹی نہیں ہے، سمجھیں کہ یہ اب اپنے پورے اس خطے کے چیف ہیں یہ قصی. ٹھیک ہے جی، اور ان کے پاس ذمہ داری آ گئی تھی کعبہ کی. حجاج کو یہ کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، اور ان کے لیے فنڈ ریزر بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، اور جب پیچھے لڑائی ہوئی تھی جرم اور خزاع اور ان لوگوں کی، تو ادھر جو زمزم کا کنواں تھا وہ چھپا دیا گیا تھا اس لڑائی کے اندر. تو یہ کنویں کھود کے لوگوں کو فری پانی پلاتے تھے عرب کی اس سرزمین میں، مطلب زمزم نہیں ابھی دریافت ہوا دوبارہ. تو وہاں پہ کھانا کھلانا حجاج کو، کیا حجاج تو آ رہے ہیں نا، وہ تو حضرت ابراہیم کے دور سے حج کا تو سلسلہ جاری اور ساری ہے. تو وہاں پہ لوگوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ ذمہ داریاں ان کی تھیں. پھر وہاں پہ حجاج کے لیے فنڈ ریزر کرنا، کہ وہ لوگ آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ بھائی سب اپنی کنٹریبیوشن کریں. تو یہ ایک نون پرسنالٹی ہے وہاں. آپ سمجھ لیں کہ یہ حکومت کے سربراہ ہیں قصی، اپنی پکچر میں لے کے آ جائیں. ٹھیک ہے جی، اور یہ مکہ کے مشہور قبرستان ہجون میں دفن ہے. ٹھیک ہے جی، خزاع نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 400 سال پہلے، یعنی یہ 170 سال یہ اور ان کے 230 سال پہلے حضرت اسماعیل کی قبیلوں کو نکال دیا تھا، تو 230 سال کے بعد سمجھیں کہ انہوں نے واپس ریکوری کی ہے. تو حضرت اسماعیل سے یہاں پر 230 سال ہیں بیچ میں. ٹھیک ہے جی، حضرت اسماعیل سے قصی کے بیچ میں 230 سال تقریباً آ گئے، اور حضرت اسماعیل کی فیملی کو نکال دیا. انہوں نے 230 سال کے بعد آ کے واپس سب کو اکٹھا کر دیا. ٹھیک ہے جی، اور یہ تدفین ہو گئی ان کی مکہ کے قبرستان میں، ہجون جو قبرستان ہے وہاں کا مشہور. ٹھیک ہے جی، یہ ان کی پرسنالٹی ہے. یہاں تک ہم کلیئر ہو گئے. اب ان کے بیٹے ہوئے عبد مناف. ٹھیک ہے جی، اب جو کہ خوبصورت بھی ہیں، لوگوں میں پسندیدہ بھی ہیں، یعنی اس کے بعد انہوں نے ذمہ داری سنبھالی ہوگی، لوگوں میں پسند تھے. تو عبد مناف ان کے بیٹے اس رول کے اوپر آ گئے، سمجھے کہ والد کی ساری ذمہ داریاں ان کے پاس آ گئیں. اب ان کے بعد جو پرسنالٹی آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں ہاشم کی. ٹھیک ہے جی، تو اب ہم ذکر کر رہے ہیں کس کا؟ یہ ہمارا ہو گیا جی. اب ہم ان کے اوپر ہاشم کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت قریب جا رہے ہیں اب ہم. اب ہاشم جو ہے یہ ہے ٹائٹل، یہ نام نہیں ہے. ان کا جو نام تھا وہ تھا عمر، عمر نہیں عمر، عمر نام تھا ان کا. ہاشم کا مطلب ہے جو کہ گرائنڈ کرتا ہے، پیستا ہے جو کو اور اس کی روٹی بنا کے لوگوں کو کھلاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی اب وہی تھا نا کہ ان کے دادا کون ہوئے؟ قصی. ہاشم کے دادا کون ہوئے؟ قصی. وہ کیا کرتے تھے دادا؟ وہ بھی کھانا کھلا رہے، پانی پلا رہے، کعبہ کی ذمہ داری، حجاج کی ذمہ داری ان کے پاس ہے. تو اب والد نے بھی وہی کام کیا. اب ظاہر ہے جب بچے نے وہ دیکھا ہوگا تو بیٹا بھی وہی کر رہا ہے. حتیٰ یہ کہ کبھی یہ کھانا اکیلے کھاتے ہی نہیں تھے ہاشم. یہ اگر اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں کبھی کھانا نہیں کھائیں گے، لازماً کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ بلا کے کھانا کھلائیں گے. یعنی اکیلا کھانا کھاتے ہی نہیں تھے.
یہ وہ خاندان چل رہا ہے. ہاشم کا مطلب ہے لوگوں کو کھانا کھلانے والا. قصی جو تھے ان کے دادا, انہوں نے پولیٹیکل لیول کے اوپر ہم آہنگی پیدا کی اور لوگوں کو اکٹھا کر کے, مطلب پولیٹیکل آدمی تھے وہ. ٹھیک ہے جی. ہاشم جو تھے انہوں نے کاروبار کو فروغ دی. کیوں؟ کیونکہ پہلے سیاست ہوتی ہے, باغ دوڑ ملک کی سنبھالی جاتی ہے, کنٹرول اختیار میں آتا ہے, اس کے بعد معاش کے اوپر کام ہوتا ہے. تو ہاشم نے اکنامک صورتحال مکہ کی بہتر کی. کیسے کہ گرمیوں میں وہ رومن امپائر جاتے تھے اور سردیوں میں وہ بصرہ کی طرف جاتے تھے. مطلب کہ انہوں نے موسم کے اعتبار سے اپنے جو بزنس ٹرپس تھے ان کو پلان کیا ہوا تھا. یعنی یہ بزنس مین آدمی تھے. اب آپ دیکھیں کہ ان کے دادا قصی, ان کے پاس ہے پولیٹیکل انٹلیکٹ, ان کے پاس آ گیا بزنس انٹلیکٹ. ٹھیک ہے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. انہوں نے پولیٹیکل کام کیا, دادا نے انہوں نے آ کے بزنس کے اوپر فروغ دی, بزنس اسٹریٹجیز ڈیولپ کریں. جب حجاج ان کے پاس آتے تھے تو انہوں نے بولا کہ بھائی جب حجاج یہاں پہ پوری دنیا سے آ رہے ہیں تو پھر پوری دنیا کا ہمارے پاس مال ہونا چاہیے. تو پھر یمن جا رہے ہیں, وہاں سے انڈیا سے سامان آ رہا ہے, وہاں سے مسالے مرچیں آ رہی ہیں, چیزیں آ رہی ہیں. تو پوری دنیا سے لوگ ٹریول کر کے, تو جس طرح سے حج پہ آتے تھے اس طرح سے ان کے بزنس کاروان جاتے تھے, وہ جا کے سامان لے کر آتے تھے اور حجاج کو مکہ میں خرید و فروخت کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. یعنی انہوں نے اکنامک صورتحال مکہ کی امپروو کری, کھانا کھلایا. اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جو, اور یہ وہ ہاشم جن کے لیے اللہ نے فرمایا لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ادھر ذکر کیا اللہ نے لیلاف قریش جو ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اپنے پاس سے عطا کیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ ہاشم ہے جن کے لیے یہ اللہ ریفرنس دے رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مال دیا, ہم نے تمہیں پروٹوکول دیا, ہم نے تمہیں دیا. تو آج اگر ہم سیلز کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, تو یہ ہم اپنے گھر سے نہیں لائے, یہ اللہ کی عطا ہے. لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. سو اب ہم نے چونکہ قرآن پاک پیچھے ترجمے سے پڑھا ہوا ہے, اب ہم سیرہ کر رہے ہیں, تو جہاں جہاں جو جو صورت آئے گی اس کا ذکر آتا جائے گا, ہم کنیکٹ کرتے رہیں گے ریلیونس کیا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اسی لیے اللہ کی حکمت ہوئی کہ پہلے ہم نے سیرہ نہیں شروع کری, پہلے اللہ نے وہ مکمل کروایا, اب اللہ نے سیرہ شروع کروایا اور ساتھ ساتھ ہمارا قرآن بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لیلاف قریش, تو ہاشم جن کا نام تھا عمر. ٹھیک ہے جی. اب ان کے ہاشم نے کی بہت ساری شادیاں, بہت ساری ہاشم کی شادیاں ہوئیں, 3 4 5 جتنی بھی ہوئیں. ایک شادی ان کی ہوئی یثرب میں, یعنی جو مدینہ ہوا. سو اب اللہ نے ہاشم کی شادی کروائی مدینہ میں, تاکہ اللہ کے نبی کا کوئی نہ کوئی انڈائریکٹ کنیکشن اب مدینہ سے اسٹیبلش ہو. تو اب یہ حکمت دیکھیں آپ. اب ایک شادی ہوئی ادھر ان کی مدینہ میں, اور ابو ایوب انصاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے کزن ہوئے اسی اعتبار سے, جو ان کے پردادا نے نبی کے جہاں کی. ٹھیک ہے جی. اب یہ اسی طرح سے ایک ٹرپ کے اوپر فلسطین گئے, جو کہ آج کا غزہ ہے. غزہ میں جب یہ بزنس ٹرپ کے اوپر گئے, وہاں ان کا انتقال ہو گیا ہاشم کا. تو غزہ جو ہے آج بھی غزہ ہاشم کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی ہاشم, قصی کے بیٹے کون؟ مناف کے بیٹے کون؟ ہاشم جو ہے غزہ میں تدفین ہوئی ہوئی ہے ان کی, جدھر آج بم پرس رہے ہیں.
ہو گیا ہمارے لیے امپورٹنٹ، ہو گیا امپورٹنٹ اس اعتبار سے. غزوۃ ہاشم غازہ آف ہاشم کہلاتا ہے، یعنی ان کی پرسنالٹی ظاہر ہے کہ اب یہاں سے ایک نون پرسنالٹی ایک جگہ جائے اور وہاں ان کا انتقال ہو اور وہاں دفن ہو تو پھر وہ شہر انہی کے نام سے جانا گیا. ہمیں آج پتہ چل رہا ہے. اب ان کے بیٹے کون ہوئے؟ عبد المطلب اللہ کے نبی کے کیا ہوئے؟ یعنی ہاشم کون ہوئے؟ پردادا. تو پردادا ادھر رکھیں جی. ہاشم کون ہوئے؟ اب پر لگے ہوئے نہیں ہوتے، یہ ہم اردو سمجھتے ہیں پاکستان میں تو ہم اس طرح سے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، گریٹ گرینڈ فادر، ٹھیک ہے جی. اب عبد المطلب کون ہوئے؟ دادا. اب دادا تک ہم آ گئے. یعنی ہاشم کی ایک شادی ہوئی کدھر؟ مدینہ میں. وہاں پیدا ہوئے کون؟ عبد المطلب. عبد المطلب کا نام تھا شیبہ، کیونکہ ان کے جو بال تھے نا اس کے اندر سفید کچھ لکیریں آتی تھیں، سفیدی تھی کچھ بالوں کے اندر، تو ان کا نام تھا شیبہ. اور اب آپ سمجھیں کہ ان کی جو بیوی ہیں وہ مدینہ میں موجود ہے، یثرب میں. یہ ہاشم کہاں کے؟ مکہ کے. مدینہ کی ان کی زوجہ ہوئی، یعنی اللہ کے نبی کی پردادی. وہاں شیبہ پیدا ہو گئے، پیچھے سے والد کا انتقال ہو گیا ہاشم کا، وہ غزہ میں دفن ہو گئے. اب مدینہ کے اندر شیبہ کی ان کی والدہ نے پرورش شروع کر دی، ٹھیک ہے جی، شروع کر دی پرورش. اب یہ ہوا کہ مطلب اللہ کے نبی کے دادا کے بھائی، یعنی ہاشم کے بھائی، ہاشم کا انتقال ہو گیا. وہ مکہ سے گئے کدھر؟ غزہ میں تدفین ہو گئی. مدینہ کے اندر ان کی بیوی اور ایک بچہ موجود ہے، بچے کا نام ہے شیبہ. اب مکہ سے ہاشم کے بھائی ایک دن مدینہ گئے، وہاں وہ دیکھ کے پہچان گئے کہ بھائی یہ آپ کی بلڈ لائن نہیں ہے، کچھ ہوا ہوگا کنیکشن. ماں نے بیٹا دیا نہیں تھا کہ بھائی بچہ وہاں چلا جائے گا، کسٹڈی کے معاملات جو بھی ہوں گے اس دور کے. تو جب مطلب یہاں سے گئے تو وہ دیکھ کے پہچان گئے کہ یہ تو بلڈ لائن یہ والی جو خوبصورتی ہے یہ تو مکہ ہماری ہے، یہ تو قریش کی خوبصورتی ہے. وہ دیکھ کے وہاں پہچان گئے. پھر انہوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ ہاشم کی بیوی کے بیٹے ہیں شیبہ. اب ان کی جو ایج تھی 5 6 7 8 سال شیبہ کی. اب یہ اپنے ساتھ ان کو مطلب لے کر پہنچ گئے مکہ. جب مکہ لے کر پہنچے تو دور سے لوگوں نے دیکھا، انہوں نے بولا عبد المطلب. مطلب نے کوئی نیا غلام خرید لیا ہے، کوئی غلام لے لیا ہے اپنے ساتھ. تو یہاں سے ان کا نام ہوا عبد المطلب. نام کیا ہے؟ شیبہ، عبد المطلب. اب عبد المطلب کس کے بیٹے؟ ہاشم کے. ہاشم کون ہے؟ جو چیف ہے، جو اکیلے کھانا نہیں کھا رہے. اب ظاہر ہے ہاشم کے بھائی بھی تو ہیں نا، کیوں؟ کیونکہ ہاشم کے پیچھے مناف ہے تو مناف کے بیٹے ہیں. مناف کے سمجھو کہ ایک بیٹے مطلب، ایک بیٹے ہاشم. اب مطلب اپنے بھائی کے بیٹے کو یعنی اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے. بھتیجے کو لے کر آ گئے. سب نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو عبد المطلب ہے. اب جب یہ واپس آ گئے تو ظاہر ہے ان کے والد ہاشم کی وہاں پہ پراپرٹی اور سارے معاملات چیزیں ہوں گی. تو عبد المطلب نے اپنے کیریکٹر سے، اپنی سمجھ سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے اپنی اس پوزیشن کو دوبارہ ارن کیا، اور اب وہ عبد المطلب کی ایک اپنی پوزیشن ہو گئی. اب عبد المطلب وہ کیوں کہلائے پتہ چل گیا. دادا نام ان کا کیا ہے؟ شیبہ. اب عبد المطلب جو ہے ان کی اپنی ایک پوری داستان ہے. اب ان کے بھی اپنے کارنامے.
اب عبد المطلب کے 3 بڑے کارنامے ہوئے. پہلا کارنامہ یہ ہوا کہ انہوں نے ری ڈسکوری کری زمزم کے کنویں کی, جو یہاں پہ گم ہو چکا تھا. یہاں لڑائی ہوئی تھی, یہاں پہ بیچ میں جب لڑائی ہوئی تھی تو جو لڑائی کے دوران انہوں نے زمزم ختم کر دیا, کیونکہ لڑ رہے تھے اور مکہ تھا, تو جب سمجھو دوسری پارٹی آ رہی تھی انہوں نے زمزم کو ہی چھپا دیا. تو اب جو زمزم چھپا ہوا ہے 300 ساڑھے 300 سال سے 400 سال سے, تو بار بار جو تھا ان کو خواب آنا شروع ہوا. ایک خواب آیا عبد المطلب کو کہ فلاں فلاں جگہ کے اوپر اس طرح سے آپ جائے کھودیں تو آپ کو زمزم کا کنواں مل جائے گا. انہوں نے پہلے اگنور کیا, ان کو ریپیٹڈلی وہ خواب آنے لگا. جب وہ ان کو بار بار وہ خواب آنے لگا تو عبد المطلب نے اس جگہ پہ جا کے کھدائی کی, تو وہاں سے زمزم کا کنواں دریافت ہو گیا. اب جب کنواں دریافت ہو گیا تو جتنے بھی اور سائٹ کے لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ ایج کے ہوں گے وہ سب آ گئے, انہوں نے بولا یہ تو ہمارا ہے. ٹھیک ہے جی, وہاں جھگڑا ایک شروع ہو گیا, ایک معاملات شروع ہو گئے. وہاں عبد المطلب نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ تو نے اگر مجھے 12 بیٹے دیے جو میری پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہوئے, کیونکہ بیٹا اس علامت ہے پروٹیکشن کی, تو اگر تو نے مجھے 12 بیٹے دیے تو اس میں سے میں ایک تیری راہ میں قربان کروں گا, میں تیری راہ میں قربان کروں گا. ٹھیک ہے جی. اب عبد المطلب کو یہ خواب آیا, انہوں نے جا کے کنواں دریافت کیا. جب کنواں انہوں نے دریافت کر لیا, یہ جھگڑا شروع ہو گیا. جب جھگڑا شروع ہو گیا تو اب لوگوں نے بولا فیصلہ کیسے کریں, تو ان کی کوئی خاتون ملانی تھی سمجھانے کے لیے, پریسٹس. تو انہوں نے بولا کہ ہم فلاں فلاں جگہ وہ پہاڑ پر ہیں, ہم اس سے جا کے فیصلہ کروائیں گے. ٹھیک ہے جی, سمجھانے کے لیے ملانی بولا ہے میں نے, سمجھ گئے. تو ان کی جو اس دور کی عالمہ ہوگی یا جو ان کی بڑی ہوگی, انہوں نے بولا ہم فلاں فلاں جگہ جا کے ہم اس سے فیصلہ کروا لیں گے کہ بھائی اس زمزم کے کنویں کی کیا ڈسٹریبیوشن ہے, یا یہ کس کا حق ہے, یا یہ کس کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اب ظاہر ہے ہاشم بھی ہیں, پھر اب مطلب بھی ہیں, اب لوگ ہوں گے وہاں پہ اور بھی تو معاملات چل رہے ہیں. اب سوچیں نارمل سینیریو میں ایک انسان, اب ان کا اور کوئی بھائی نہیں ہے عبد المطلب کا, انہوں نے آ کے اپنی پوزیشن خود اسٹیبلش کی ہے, اکیلے ہیں, ان کے بیٹے ہیں. اب انہوں نے 12 بیٹوں کی دعا کری. خیر اب یہ لوگ ان پریسٹس کے پاس ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکل پڑے. جب نکل پڑے تو یہ لوگ رستے میں گم ہو گئے. جتنے بھی سمجھو 8 10 12 لوگ گئے تھے گھوم, وہ سب گم ہو گئے. اور ان کو بھوک پیاس اتنی لگی کہ سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ اپنی اپنی قبر خود کھودیں, کیونکہ ایک اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ کوئی ایک دوسرے کی قبر کھودے. اب سب مرنے کے قریب آ گئے. تو جب عبد المطلب نے وہاں پہ اب کھدائی شروع کری تو وہاں سے بھی پانی جاری ہو گیا. جب وہاں سے پانی جاری ہوا سب اس سے سیراب ہوئے, اور سب نے یہ اتفاق, انہوں نے بولا کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اس کنویں پہ آپ ہی کا رائٹ ہے, کیونکہ آج اسی پانی نے ہمیں بچایا ہے. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ کنواں آپ ہی کا. اب یہ کنواں سب کی متفقہ رائے سے, اب آپ سوچیں کہ عرب کی اس سرزمین میں جہاں پانی نہیں ہے, اور اس پانی جسٹ لائک گولڈ, مین چیز ہی پانی ہے, اور پانی کی چیف کون ہو گیا؟ عبد المطلب. تو اب آپ سوچیں کہ ان کا کیا مقام ہوگا. یہ ویل نون انسان ہو گئے, ویل نون انسان ہے. دادا کوئی چھوٹی پرسنالٹی نہیں ہے عبد المطلب. ٹھیک ہے جی. تو یہ انہوں نے, ان کی زندگی کا یہ پہلا بڑا کام ہوا. ٹھیک ہے جی. پہلا نہیں, مطلب کہ ایک میجر کام جو ہسٹری میں آ گیا, ریکارڈ ہو گیا کہ بھائی زمزم جو ہے انہوں نے دریافت کر لیا. ری ڈسکور اللہ نے عبد المطلب کے ذریعے کروایا. ہو گیا جی. اب جو ہے عبد المطلب کی 5 سے 6 شادیاں ہوئیں, ان سے ہوئے 18 بچے. 18 میں سے ہوئے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں.
صحیح ہے جی, یہاں تک بھی ہم آ گئے. ان کے بیٹے تھے بڑے بیٹے حارث, جو کہ 100 سال کی عمر میں انتقال کیا, جو عبد المطلب کی ایج میں انتقال ہوا, کیونکہ عبد المطلب کی ایج 100 پلس ہوئی, تو حارث ان کے بڑے بیٹے کا انتقال ان کی زندگی میں ہوا. زبیر, ابو طالب اور عبداللہ, یعنی حضرت علی کے والد ابو طالب, اللہ کے نبی کے والد عبداللہ اور زبیر, یہ 3 بھائی ایک ہی والدہ سے ہوئے. تو حضرت علی کا اور نبی کا تعلق, باپ تو ایک ہی ہے, والدہ بھی ایک ہے. ٹھیک ہے جی. عبد المطلب کی جو 5 سے 6 شادیاں تھیں, ان میں سے ایک کامن شادی سے کون ہوا؟ ابو طالب, زبیر اور عبداللہ. ٹھیک ہے جی. یہ تو یہی ہو گیا نا, جیسے ظافر ہے اور اس کا بھائی ہے, وہ ایک ہی والدہ سے. ٹھیک ہے جی. ایسے والے سگے بھائی ہو گئے. اچھا, اب عباس اللہ کے نبی کے یہ چچا ہے نا, چچا ہو رہے ہیں نا, ابو طالب اور زبیر یہ اور عبداللہ یہ چچا. اب حضرت عباس بھی چچا ہے, لیکن وہ دوسری والدہ سے ہیں. تو عباس اور زرار یہ 2 بھائی ہوئے ایک والدہ سے. حضرت حمزہ, مکوم اور حجر یہ ایک والدہ سے ہوئے. ابو لہب بھی اللہ کے نبی کے چچا ہے, وہ اکیلا تھا, ان کا اور کوئی نہیں تھا بھائی ساتھ. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. سو ابو لہب, اب یہ ہو گئے آپ کے 12 لوگ, حارث, زبیر, عبداللہ, ابو طالب, عباس, زرار, حمزہ, مکوم, حجر, ابو لہب. ٹھیک ہے جی. اب صفیہ اللہ کے نبی کی پھپھو ہوئیں, جو صرف اسلام لائیں. ایک اور پھپھو تھی عاتکہ, وہ زندہ تھیں جب اللہ کے نبی نے دعوت کا کام شروع ہوا, لیکن ان کے سیرہ میں کہیں ذکر نہیں ملتا. پھر ایک تھی ام حکیم, تیسری. چوتھی تھی امیمہ, جو زینب بنت جہش کی والدہ ہوئیں, اللہ کے نبی کی زوجہ کی والدہ, یعنی پھپھو کی بیٹی ہوئی حضرت زینب, جن سے شادی ہوئی. پھر ایک پھپھو عروہ اور ایک برہ, ان لوگوں کا ذکر نہیں ملتا, صفیہ کا ذکر ملتا ہے جو آگے سیرہ میں آ جائے گا. اب عبد المطلب کے انہوں نے قسم لی تھی کہ اللہ اگر تو نے مجھے 12 بیٹے دیے تو میں ایک تیری راہ میں قربان کروں گا. اب ان کے 12 بیٹے ہو گئے اور آخری بیٹے تھے عبداللہ, اور آخری بچہ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ لاڈلا ہوتا ہے. 18 بچوں میں سب سے آخری, سب سے لاڈلے, خوبصورت, پیارے. تو جب اب ان کو قربان کرنے کی باری آئی تو اب کیا کریں جی, یہ تو سب نے منع کیا, یہ تو نہیں ہو سکتا, اور ساری چیز تو اب انہوں نے بولا بھائی اب اس کا کیسے کمپنسیشن کی جائے. تو چلو بھائی پھر سے پریسٹس کے پاس, یا جو بھی ان کے پاس طریقہ تھا, تو پھر قرعہ ڈالا گیا, نکالا گیا کہ 100 اونٹ حضرت عبداللہ کے لیے قربان کرے گئے بلڈ منی کے طور پر, کہ ان کو قربان نہیں کرنا. تو قرعہ ڈالا 10 اونٹوں کا, پھر سے حضرت عبداللہ کا نام, پھر قرعہ ڈالا, پھر 20 ہو گئے حضرت عبداللہ کا نام, پھر تیسرا عبداللہ کا نام. اس طرح سے بار بار کیا, جب جا کے 100 اونٹ مکمل ہو گئے, تب اب اونٹوں کا نمبر آیا. تو اس سے اسٹیبلش ہو گیا کہ بھائی 100 اونٹ قربان کرنے پڑیں گے کمپنسیشن میں. تو آج تک اگر آپ ان انٹینشنلی کسی کو قتل کر دیں تو 100 اونٹوں کی قیمت جو ہے وہ بلڈ منی کے طور پہ پیش کی جاتی ہے, وہ یہاں سے آتا ہے. تو اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ میں 2 قربانیوں کا نتیجہ ہوں, ایک حضرت اسماعیل ان کے لیے قربانی کی گئی, اور ایک میرے والد عبداللہ.
ٹھیک ہے نا, دونوں کو اللہ کے نام پہ قربان کیا گیا اور اس کے اگینسٹ میں اللہ نے برکت عطا فرمائی. تو یہ دوسری سٹوری ہو گئی جو قربانی والی تھی. پہلی زمزم کی مین سٹوری عبد المطلب کی لائف کی. دوسری کون سی ہو گئی؟ 100 اونٹوں والی. اور تیسری بڑی انٹرسٹنگ ابرہہ کے لشکر والی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اب کیا ہوا کہ گورنر تھا ایک نجاشی کے انڈر. نجاشی جو ہے وہ والا نہیں جس کے پاس اللہ کے نبی نے بھیجا تھا ہجرت کے لیے, حبشہ کا, جو اسی کی امپائر کے اندر اس نے جب فتوحات کری, کیونکہ پہلے دور کے اندر تو ڈنڈے کے زور پہ فتوحات کر لی جس لینڈ کو آپ نے ایکوائر کر لیا. تو اس نے ایک گورنر اپنا یمن میں بھیجا ہوا تھا. تو جو گورنر تھا وہ ابرہہ, وہ ہے ابرہہ. تو جب وہ گورنر بن کے, اور یہ گورنر ہی سارے معاملات خراب کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کو ذمہ داریاں نیچے دی جاتی ہیں یہ پھیل جاتے ہیں. یعنی ہیڈ آف سیل کے بعد جو نیچے جاتے ہیں نا, یا ہیڈ آف سیل سمجھ لیں آپ, یہ گڑبڑ ہیڈ آف سیل کی ہوتی ہے ساری. اور پھر ٹیم لیڈرز اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار, ٹھیک ہے نا. تو یہ نیچے جیسے ہی معاملات جاتے ہیں تو یہ گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. اب وہ نجاشی تو وہاں بیٹھا ہوا تھا افریقہ میں. یمن جو ہے وہ قبضہ ہو گیا. اب اس نے ایک فنٹر بھیج دیا اپنا ابرہہ کے نام سے, کالا حبشی بھیج دیا اس نے, ٹھیک ہے جی, ابرہہ. اب جب وہ وہاں گیا, اس نے وہاں کے معاملات دیکھے تو اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو لوگ ہیں حجاج کرام, یہاں سے مکہ جاتے ہیں. اس نے انکوائری کری, یار یہ کیا معاملہ ہے, یہ سارے مکہ جاتے ہیں یہاں سے. نے بولا بھائی یہاں تو, اور ظاہر ہے اب جب یہاں سے آپ مکہ جا رہے ہیں, وہاں پہ آپ خرچہ کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ ٹکٹ دے رہے ہیں, آپ خرچہ کر رہے ہیں, وہاں اکانومی کو وہاں بوسٹ دے رہے ہیں, آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جب اس کو یہ پتہ چلا, اس نے بولا دادا یہ کون سا سین ہے بھائی, کہ یہاں سے میں گورنر ہوں, میرے علاقے سے لوگ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں, بھائی کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی وہاں پہ فلاں فلاں اس طرح سے اللہ کا گھر ہے. اس نے بولا لو جی, میں اس سے بڑا گھر یہاں بناؤں گا, ساری دنیا کو میں یہاں بلاؤں گا. شاہ کے ساتھ, شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. اس نے بولا ہم ذرا نظروں میں اوپر آ جائیں گے, ہم ایکسٹرا ایفیشنسی دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے تو یہ کام دیا تھا صرف گورنری کا, میں نے وہاں جا کے یہ کر دیا. اس نے وہاں پہ یمن کے اندر بھائی ٹھیک ٹھاک قسم کا بڑا کیتھیڈرل بنا لیا کرسچنوں کا. اب یہ تو کرسچن تھے نا, سائملٹینیسلی کرسچینٹی چل رہی ہے, وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اسلام تو ابھی گم ہوا ہے نا, دین ابراہیمی تو گم ہو چکا ہے, وہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں اس نے بولا بھائی اس نے بڑا سمجھو کہ کیتھیڈرل, ایک چرچ بنا لیا شیشے کا, اور بڑا اس نے بڑی. لیکن کیا, لوگ تو ظاہر ہے اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں, اللہ نے کہہ دیا ہم نے زمین کو برکت والا بنایا, اب لوگ وہاں جا رہے ہیں. اب جب یہ وہاں جانے کی ساری کہانی پتہ چلی تو اس نے کیا کیا کہ اس نے, کہیں آتا ہے 8 کہیں آتا ہے 20 ہاتھی لیے, جو کہ ہاتھیوں کو ٹرین کیا جاتا تھا جنگ کے لیے. ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں پر مشتمل تھا. ابرہہ کا لشکر, یہ ہاتھیوں کو لے کر ابرہہ صاحب انہوں نے بولا کہ اب میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, کس کی؟ مکہ کی, کعبہ کی. یہ یہاں سے چل پڑے. اور ظاہر ہے کہ نیچے جو انٹیلیجنس بھیجی تو اس انٹیلیجنس کے اندر جو ہے منافق ہوتے ہیں, جنہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا چھپ چھپا کے, جیسے تیسے کر کے چھپکے سے رستوں سے کعبہ تک وہ اس لشکر کو لے کر آ گیا. اس منافق کا نام تھا ابو رغال. ابو رغال, RUGHAL, منافق کا نام تھا, جو کہ تھا مکہ کا, لیکن اس نے دوسری پارٹی کے ساتھ چند پیسوں کے اوپر بک گیا وہ, اور اس نے اندر کی انسائٹس دیں. جس طرح سے آج ایران میں حملے ہوئے اور خامنائی کو شہید کیا گیا, امام خامنائی کو, تو وہ کیا ہے, انٹیلیجنس فیلئر تھا نا, کہ لوگوں نے بتا دیا, جو ملے ہوئے تھے انہوں نے بتا دیا بھائی وہ اس وقت یہاں موجود ہوں گے. انٹیلیجنس فیلئر. تو یہ تھا انٹیلیجنس فیلئر والا رغال, جس نے منافقت کی تھی, جو انسائٹس دیں کہ بھائی کیا طریقہ کار ہے مکہ سے چھپ چھپا کے نکلنے کا, رستوں کا بتایا. ظاہر ہے وہ تو یمن میں بیٹھا, اس کو کیا پتا کہ اندر کس طرح سے آنا ہے. اور اس نے جو غداری کری تو ابو
عبد المطلب کے کہیں 200 اونٹ 200 اونٹ عبد المطلب کے. اب یہ عبد المطلب کا کہانی چل رہی ہے, عبد المطلب کی چل رہی ہے نا. 2 ان کے واقعات ہو چکے ہیں, کون سے؟ زمزم اور قربانی. اب عبد المطلب حیات ہیں ابراہ کا دور کے اندر. اب عبد المطلب کے 200 اونٹ رغال نے پکڑوا دیے, رغال نے پکڑوا دیے. ساری چیز پتہ چلی کون ہے, تو انہوں نے ایک میٹنگ بٹھائی ابراہ نے, اور عبد المطلب ابراہ سے ملنے کے لیے, ڈیل کرنے کے لیے آ گئے. عبد المطلب کا حسن اور ان کی پرسنالٹی, اس کا اورا ایسا تھا کہ ابراہ جو ہے وہ آ کے ان کے ساتھ نیچے آ کے بیٹھ گیا. مطلب فل پروٹوکول دیا وہ اس پرسنالٹی کے اورا کے اندر جو ہے نا. اور ایک یہ سٹڈیز ہے دنیا کی کہ جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں ان کو لیڈرشپ کی پوزیشنز ملتی ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے جی, یہ ایک ہے نظام. اچھے خوبصورت لوگ, فٹنس کے اندر اچھے, جیسے کہ ماشاءاللہ دیکھیں انس بھائی, ابراہیم بھائی سلیپر بلڈ, فرحان بھائی ماشاءاللہ خوبصورت ترین آدمی. ہمارا تو حسن دور دور تک کہیں نہیں ہے, کہیں ہے ہی نہیں. اللہ نے تو سارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لگ رہا ہے کہ پچھلے 10 نہیں پچھلے 50 سالوں میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں سب سے زیادہ حسن فرحان بھائی کو دے دیا اللہ نے ماشاءاللہ. ہے حفاظت. اور آپ سامنے بیٹھے ہو نظر بٹو بن کے, بالکل بالکل آپ ہبل کے سٹائل میں بیٹھے ہوئے ہو بالکل. بس ہاں, وہ بہن نے ہماری یوٹیوب پہ دیکھی سیرا نا, تو اس نے ہبل کا جیسی ذکر کیا, وہ چلی گئی یوٹیوب پہ, گوگل پہ ہبل سرچ کیا, اس کی تصویر مجھے بھیج دی. ہبل ایسا تھا, بالکل ایسا ہی بیٹھا ہوا تھا وہ. میں تصویر دکھاتا ہوں اس کی, ٹھیک ہے نا, ہبل. تو آپ بیٹھے ہوئے اس کے سامنے پروٹیکشن کے لیے. ہاں نظر بٹو کے وہ ہوتا ہے نا, نئی گاڑی خریدو تو نیچے کالا چپل بھی لٹک رہی ہوتی ہے. صحیح ہے, چلیں اب آپ واپس آ جائیں. تو اب ابراہ صاحب جو تھے وہ پرسنالٹی کے او کے اندر آ گئے. واہ بھائی یہ تو عبد المطلب کی کیا پرسنالٹی ہے. ظاہر ہے وہ بیچارہ کالا حبشی ہوگا, اور یہاں جب ظاہر ہے اللہ کے نبی کے دادا, تو پھر اب آپ سمجھ لیں اگر اللہ نے اپنے نبی کو پوری خوبصورتی سب سے خوبصورتی دی ہے اور حضرت یوسف کو ان کی آدھی, تو سوچیں وہیں پہ کوئی نہ کوئی تو معاملات خاندان سے چل رہے ہوں گے نا. اب ان کی بھی ایک پرسنالٹی, جب وہ وہاں پہنچے تو ابراہ صاحب نیچے, ابراہ صاحب کیا وہ نیچے آ کے بیٹھ گیا. اچھا جی, اب دیکھیں جی سر کمال تو یہاں ہوا. اب ابراہ کے ذہن میں یہ تھا کہ یار عبد المطلب آ کے مجھ سے بارگیننگ کریں گے کہ ٹھیک ہے میں کعبہ کو کسی طریقے سے ختم کرتا ہوں, کچھ کرتا ہوں, آپ اپنے وہ چودراہٹ میں تھا کہ یار یہ 20 میں ہاتھی لے کے آ گیا ہوں, وہ اتنے بڑے بڑے عرب میں ان لوگوں کو دیکھا نہیں ہے, اور ایک میری میں یہاں یمن کو میں نے قبضہ کیا ہے, اس کو میں نے اوور کم کیا ہے, اتنی میری سیلز ہے, اتنا میری چودراہٹ ہے تو میری تو کیا واہ واہ ہو جائے گی. اب عبد المطلب اس کے ساتھ بارگیننگ کریں گے کہ یار آپ جو ہم کچھ کرتے ہیں, آپ وہ اس پر ازمپشن کے اندر ان کے ساتھ آ کے بیٹھا ڈسکشن میں. عبد المطلب نے کیا کہا, وہ میرے 200 اونٹ تو واپس کر دیں. اب اس کے ذہن میں نہیں, وہ کہہ رہا, وہ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یار یہ تو بات ہوگی کہ یار آپ مکہ پہ چڑھائی کرنے نہ آئے, کوئی بات کر لیں, کوئی پیسے ویسے دے دلا کے معاملہ ختم کرتے ہیں, جو ایک نارمل ذہن میں انسان کیا آئے گا. انہوں نے بولا مجھے آپ اونٹوں کی بات کریں. وہ پریشان, انہوں نے بولا یار یہ میں بات یہاں پہ کیا کرنے آیا ہوں, یہ اونٹوں کے پیچھے پڑ گیا, اونٹوں کی کیا. تو ابراہ کا آتا ہے کہ بھائی ابراہ کے دل سے نا ایک دم عبد المطلب, انہوں نے بولا یار یہ کیا آدمی, میرے تو اس کی اتنی میں شان و شوکت اور اس کی اتنا میں ریکارڈ اس کو کر رہا ہوں, اس نے اتنی چھوٹی بات کر دی. اب سنیں کیا کیا انہوں نے, عبد المطلب نے جواب کیا دیا. انہوں نے بولا بھائی رہی بات اونٹوں کی تو میں ان کا مالک ہوں, تو مجھے ان کی فکر ہے, ان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. اور رہی بات کعبہ کی تو اس کا مالک اوپر بیٹھا, وہ اپنی ذمہ داری حفاظت خود کرے گا, تم میرے اونٹوں کی مجھ سے بات کرو. وہ تم جس کے گھر پہ حملہ کرنے جا رہے ہو وہ خود ذمہ داری لے لے گا اس کی. بھائی وہ میرا ڈومین ہی نہیں ہے, جس نے اتنے عرصے سے اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھا ہے, میری کیا حیثیت بھائی. اب یہ تو رہ کے وہ دنگ, اس سے سٹپٹا گیا, اس نے بولا دادا میں تو چڑھائی کرتا ہوں. یہ یہاں سے اونٹ لے کے اپنے واپس چلے گئے. وہ ایسے سکتے میں آیا, اس نے بولا بھائی اونٹ تو دو ان کے. وہ اونٹ لے کے اپنے سائڈ ہو گئے. اس نے بولا یار میں یہاں سوچوں, وہ سوچ کے آیا کہ یار عبد المطلب یہ آئیں گے مجھ سے بارگیننگ کریں گے, التجا کریں گے کہ یار میرے آپ جو ہیں
بھائی مکہ پہ چڑھائی نہ کریں، وہاں مال ہے، چیزیں ہیں بھائی، لوگ ہیں، حجاج آئے ہوئے ہیں، معاملات ہیں، یہ کوئی کمپنسیشن ہوگی؟ انہوں نے بولا بھائی دیکھیں میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، میرے پہ ان کی ذمہ داری ہے، آپ میرے اونٹ واپس کریں، رہی بات کعبہ کی، اس کا جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ وہ سٹ پٹا گیا، اس نے بولا دادا چلو حملہ کریں۔ اب ہے وہ سورہ فیل، اب اللہ وہ ہے ہسٹری بھائی جو قیامت تک اسٹیبلش ہو گئی۔ یہ ہے کہ بھائی اللہ کے گھر کی پروٹیکشن کے لیے اللہ کو کوئی فوج اور آرمی نہیں چاہیے جناب، یہ سب فراڈ ہے اللہ کے نام کے اوپر جو ہو رہا ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کی پروٹیکشن اس وقت بھی کری، اور اللہ کافی ہے اپنے گھر کی پروٹیکشن کرنے کے لیے، کوئی مائیکل لال اللہ کے گھر کو بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ اور پھر کیا ہوا جی، ہسٹری ہے کہ پھر جو اللہ نے پرندوں کے ذریعے، ابابیل کے ذریعے جو نیوکلیئر بم پھینکے ہیں، ایسے پھینکے کہ وہ ہاتھیوں پہ پڑے تو ہاتھیوں کی سکن پگھلنا شروع ہو گئی۔ اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ اور ابرہا کے جسم پہ وہ لگی اور وہ بھاگا اور یمن میں جا کے مرا، پگھلی اس کی سکن وہاں پہ۔ جس طرح سے دجال کی سکن پگھلے گی نا، ویسے ہی ان بموں سے وہ جو پتھر کی کنکریاں تھیں جو ابابیل اپنے پنجوں میں ڈال کے لے کر آئے تھے، بس اللہ نے کیا تھا وہ پھینکی۔ اب یہ جو سال تھا ہاتھیوں والا سال، یہ ہے نبی کی پیدائش کا سال۔ اس واقعے کے بعد پھر ایک صحابی ہیں، ان کا نام کل کے لیکچر میں آئے گا، وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اللہ کے نبی سے بڑے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی سے بڑا نہیں ہوں، پیدائش میں ان سے پہلے ہوا تھا۔ ادب کا تقاضا دیکھیں، ان سے سوال کیا گیا کیا آپ اللہ کے نبی سے بڑے ہیں؟ ایج کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے بولا میں اللہ کے نبی سے بڑا نہیں ہوں، لیکن ہاں میں پیدا اس سال ہوا تھا اللہ کے نبی سے، پیدائش میں ان سے پہلے پیدا ہوا، پیدائش میری پہلے کی ہے۔ تو وہ اپنی میموری سے بتاتے ہیں کہ جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، میں اپنی والدہ کے ساتھ جاتا تھا تو مکہ کے ارد گرد ہاتھیوں کی جو باقیات تھی، ہڈیاں جو تھیں، وہ وہاں پہ ہم نے وزٹ کیا، اس سال اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی۔ تو ہاتھیوں والا سال، کیونکہ اس سے پہلے کوئی کیلنڈر کا تصور نہیں تھا کہ نوٹ کیا جاتا کہ کون سی ڈیٹ کب ہو رہی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ کوئی سویلائزیشن تھوڑی تھی جہاں پہ کوئی یہ کیلنڈر کا سلسلہ تو حضرت عمر نے اپنی دور خلافت میں آ کے شروع کیا ہے، ریورس میں جا کے حضرت عمر نے ہجری کیلنڈر سٹارٹ کیا ہے، ہجری کیلنڈر حضرت عمر نے سٹارٹ کیا ہے، جو آج ہم ہجری کیلنڈر کے حساب سے معاملات کرتے ہیں، حضرت ابو بکر نے بھی نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر کے 1.5-2 سال جو رہے تو 13ویں ہجری میں 12ویں-13ویں ہجری کے اندر آ کے حضرت عمر نے بیک ڈیٹ کے اندر کہ بھائی اب ہسٹری کو پریزرو کرنا ہے نا، کیونکہ اب آپ اسٹیبلش ہو چکے ہو، اب آپ کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہے، سکون کرنے کی، سانس لینے کی جگہ ہے۔ اب عرب میں، اب آپ مکہ کے اندر آپ نے پتھر پہ پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، آپ جو ہے مشکل حالات میں گزر رہے ہیں، ٹف کنڈیشن میں گزر رہے ہیں، وہاں پہ کس کے پاس ٹائم ہے ڈائریاں اور ہسٹریاں اور ڈیٹس نوٹ کرنے کا؟ چونکہ اللہ کے نبی کی پیدائش کو یقینی اور اسٹیبلش کرنا تھا کہ کس سال پیدا ہوئے، تو ہاتھیوں والا واقع وہ سال تو وہ ہے کہ ہاتھیوں والے سال میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی۔ اب اس کے اندر مختلف آراء ہیں، 10 تاریخ کو پیدا ہوئے، 10 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کو، 8 ربیع الاول کو، 2 ربیع الاول کو، مختلف آراء ہیں۔ سب سے پہلی جو سیرہ کی کتاب جو بڑی ہے وہ سیرہ ابن اسحاق ہے، اس کے اندر 12 ربیع الاول ڈیٹ نہیں ہے، 8 اور 9 ربیع الاول اس طرح سے آتی ہے۔ تو اب یہ 12 کیسے ہو گئی، اس کے اوپر تھوڑی سی ہسٹری آئے گی، اور میں نے اس کے اوپر جو لیکچر ادھر سے میں پریپیئر کرتا ہوں تو میں نے نوٹ کیا کہ آدھا پونا گھنٹہ تو انہوں نے صرف یہی اسٹیبلش کرنے میں لگا دیا کہ 8، 2، 12، 6 میں سے کون سی ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہماری جو کورس آف ڈسکشن ہے، جو سیرہ ہم جس انٹینشن سے کر رہے ہیں، اس میں بال کی کھال میں جانا ہمارا مقصد ہی نہیں ہے کہ 12 ہوئی، 8 ہوئی، 2 ہوئی، 9 ہوئی، اس سے ہمیں اگر پتہ چل بھی گیا تو کیا ہوگا، اور اگر نہ بھی پتہ چلا تو کیا ہوگا، ربیع الاول ہے تو کیا ہوگا، اور اگر رمضان ہے تو کیا ہوگا۔ ہم نے تو اللہ کے نبی کی سیرہ کو سمجھنا ہے، ان سے اخلاق لینا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا ہے۔ تو ہم
جو میں اس کو پریپیئر کر رہا ہوں، میں اس کریٹیکل آئی سے پریپیئر کر رہا ہوں لیکچرز کو، جو کہ ہمارے لیے 2026 کے حساب سے جو ہمارا ایپٹیٹیوڈ ہے، ہمیں جو چیزیں ریلیونٹ ہے. اب دیکھو یہ چیزیں ریلیونٹ تھی کہ نہیں؟ قصی، مناف، ہاشم، عبد المطلب، عبداللہ. اب ہمیں اللہ کے نبی کے والد کا بھی پتہ کل چل جائے گا ڈیٹیل میں، ان کی 17 18 20 25 سالہ زندگی کا، جو بہت تھوڑی سی معلومات ہے، زیادہ نہیں ہے، 4 5 10 منٹ میں اوور ہو جائیں گی وہ، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ہمیں دیکھیں دادا کا بھی پتہ چل گیا. عبد المطلب 3 واقعات ہوئے. عبد المطلب کو آپ نے 3 بڑے واقعات سے یاد رکھنا ہے: زمزم، 100 اونٹ کی قربانی، اور ابرہہ کا لشکر. یہ 3 بڑے واقعات ہو گئے. اور اس سے پہلے آپ چلے جائیں جی ہاشم جو کھانا کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے آپ چلے جائیں تو بھائی مناف. اس سے پہلے آپ چلے جائیں تو قصی. قصی نے پولیٹیکل پوزیشن دی قریش کو. ہاشم نے اکنامک پوزیشن دی قریش کو. اور عبد المطلب نے تو سر پانی جاری کروا دیا. بیسک نیسیسٹی اوور ہو گئی جی. بیسک جو روٹی کپڑا مکان ہوتا ہے وہی پورا ہو گیا جی پانی سے. پانی سے تو سب کچھ ہے. اب اس فیملی میں اب 12 بیٹوں میں سے 100 اونٹوں کی قربانی جس کے لیے ہوئی وہ کون ہے؟ عبداللہ. تو وہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہو گئے حضرت عبداللہ کہ وہ ویل نون ہو گئے ہوں گے اس مکہ ایریا کے اندر کہ بھائی ان کے اوپر 100 اونٹوں کی قربانی کی گئی ہے. ان کے والد وہ ہیں جن کے پاس زمزم کا کنویں کی کسٹڈی ہے. تو اب عبداللہ کوئی چھوٹی پرسنالٹی ہے؟ تو اب حضرت عبداللہ کی جو شادی ہوئی 20-25 سال کی ایج آتی ہے ان کی، جو شادی ہوئی 17 سال کی عمر میں 100 اونٹ قربان ہوئے. تو ان کی شادی ہوئی بنو زہرہ قبیلے کی، جو قریش کا ہی قبیلہ ہے، بنو زہرہ قبیلے کے سردار کی بیٹی کے ساتھ، آمنہ. ٹھیک ہے جی، سیدہ آمنہ. تو ظاہر ہے یہاں پہ عبد المطلب ہے، زمزم کا کنواں ان کے پاس ہے، وہ لیڈر ہے قریش کے. تو اب قریش کے ہی دوسرا قبیلہ بنو زہرہ، ان کی چیف کی بیٹی آمنہ، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی شادی ہوئی. اور اس کے بعد عبداللہ سفر پر وہ بھی انتقال کر گئے. ٹھیک ہے جی. سو اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد دنیا سے پردہ فرما گئے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت، کیا ریزن، وہ ہم آگے پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. یہاں تک ہم آ گئے کہ اب اللہ کے نبی، والدہ جو ہے ان کے اندر موجود ہے. اب ان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، کس ڈیٹ کو ہوتی ہے، اور باقاعدہ سیرہ کا آغاز، اللہ کے نبی کا اس دنیا میں تشریف آنا، اور اس کے بعد کے معاملات، وہ ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. سو 40 سالہ زندگی اللہ کے نبی کی نبوت سے پہلے کی ہے، پھر 13 سال مکی دور ہے، اور 10 سال مدنی دور ہے. سو اب ہمارے پاس 6000 سالہ تاریخ ہم حضرت آدم سے لے کے پڑھ چکے. اب ہمیں صرف نیکسٹ 63 ایئرز پڑھنے. نیکسٹ 63 ایئرز پڑھنے ہیں ہمیں. آج تھا لیکچر نمبر 6، تو لیکچر نمبر 7 سے دیکھیں جی، لکی نمبر 7، 7ویں نمبر سے اللہ کے نبی کے باقاعدہ اس دنیا میں آنے کا معاملات سے شروع ہو جائے گا سلسلہ اللہ کی توفیق سے. سو یہ ہو گئے ہمارے 6 لیکچر، جس کے اندر گراؤنڈ ہمارا بن گیا ہے کہ اب اللہ کے نبی نے اس دنیا میں آنا ہے، ان کی کیا لینیج ہے، کیا پیچھے فیملی ہے، کیا قربانیاں ہیں، کیا شخصیت ہے، کیا حسن ہے، کیا کوالٹیز ہیں، کیا کردار ہے، کیا. اب عبداللہ، ان کے بیٹے محمد، جن کو اب سب کو پتہ ہے کہ بھائی 100 اونٹ قربان ہوئے ہیں، ان کے دادا کے پاس
زمزم کی ذمہ داری ہے، کعبہ کی چابیاں ہیں، تو بھائی یہ ہے وہ خاندان، یہ ہے وہ پرسنالٹی۔ اس کے باوجود جو اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر جو معاملات آئیں گے عاجزی کے، کہ بکریاں چرا رہے ہیں، معاملات ہیں، یہ ہمیں سیکھنا ہے کہ ہیں چیف کے پوتے۔ اور پھر چیف کا بھی ذکر آئے گا کہ بھائی چیف بھی کوئی ایسے نہیں عبد المطلب کہ بھائی عیش و عشرت میں چل رہے ہیں اور سارے معاملات، یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا آغاز باقاعدہ کل سے ہمارا مزید ہوگا۔ سو اللہ پاک ہماری یہاں تک کی کاوش کو قبول اور منظور فرمائے، اور اس میں اگر ان انٹینشنلی ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جو کہ قابل قبول نہ ہو اللہ کے نزدیک، تو اللہ اسے معاف فرمائے، کیونکہ اللہ پاک ہم نے انٹینشنلی کوئی خطا نہیں کی اور تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ سو ہم پہ اتنا ہی لوڈ ڈال جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں، ہم پہ اتنا نہ لوڈ ڈالیو جو ہم نہ اٹھا سکیں۔ ہمیں خاص اپنی پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمیں مدد فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔